باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ قضات کی کتاب اس کا 4 باب۔ دبورا۔ اور اہود کی موت کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کی نگاہ میں بدی کی، لہذا خداوند نے انہیں کنانیوں کے بادشاہ یابین کے ہاتھ میں، جو حصور میں بادشاہی کرتا تھا، بیچا، اور اس کا سپہ سالار سسیرا تھا، جو غیر قوموں کے اخروشت میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل خداوند کے آگے چلائے، کیونکہ اس کے پاس 900 لوہے کی گاڑیاں تھیں، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو بشدت تنگ کیا۔ اور اس وقت لوفیدیت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل پر قاضی تھی، اور وہ کوہ افریم میں راما اور بیت ایل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کرانے کے لیے آتے تھے۔ تب اس نے قادیش نفتالی سے آبی نوہم کے بیٹے بزاق کو آدمی بھیج کر بلایا، اور اس سے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں دیا کہ تو جا اور کوہ تبور میں لشکر کو تیار کر، اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 مرد اپنے ساتھ لے، اور میں یابین کے سپہ سالار سسیرا اور اس کی گاڑیوں اور اس کی فوج کو دریائے کیشون پر تیری طرف لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ باراک نے اسے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں جاؤں گا، اور اگر تو نہ چلے تو میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ خداوند مجھے کس دن کامیابی دے گا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، مگر جو کچھ تو کرتا ہے اس میں تیرا کچھ فخر نہ ہوگا، کیونکہ خداوند سسیرا کو ایک عورت کے حوالے کرے گا۔ تب دبورا اٹھی اور باراک کے ساتھ قدیش کو گئی، اور باراک نے زبولون اور نفتالی کو قدیش میں بلایا، اور اس نے 10,000 آدمیوں کے ساتھ چڑھائی کی، اور دبورا اس کے ساتھ چڑھی، اور حبر کینی جو موسیٰ کے رشتہ دار حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے جدا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنا خیمہ سنیم میں، جو قدیش کے قریب ہے، ایک بلوت کے درخت کے پاس لگایا تھا۔ تب سسیرا کو خبر پہنچی کہ باراک بن ابی نوہم کوہ تبور پر چڑھا ہے، تو سسیرا نے اپنی سب گاڑیاں، 900 لوہے کی گاڑیاں تھیں، اور اپنے سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ غیر قوموں کی حشروت سے دریائے کیشون تک تھے، جمع کیا۔ تب دبورا نے باراک سے کہا، اٹھ، کیونکہ خداوند نے آج کے دن سسیرا کو تیرے ہاتھ میں دے دیا، اور دیکھ خداوند تیرے آگے جاتا ہے۔ تو باراک کوہ تبور سے اترا، اور 10,000 مرد اس کے پیچھے تھے، اور خداوند نے سسیرا اور اس کی تمام گاڑیوں پر دشت ڈالی، اور باراک کے آگے اس کے تمام لشکر کو تلوار کی دھار سے قتل کیا۔ تب سسیرا اپنی گاڑی سے نیچے کودا اور پیدل بھاگا، اور باراک نے اس کی گاڑیوں اور اس کے لشکر کا غیر قوموں کی حشروت تک پیچھا کیا، اور اس کے لشکر میں سے ہر ایک تلوار کی دھار سے قتل ہو کر گرا، اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور سسیرا پیدل بھاگ کر
हाबर कहनी की बीवी याएल के खेमे में आया, क्योंकि हसूर के बादशाह याबीन और जाबर कहनी के घराने में सुलह थी। और याएल ससीरा के इस्तकबाल को निकली और उससे कहा, आ ए मेरे आका मेरे पास आ, और खौफ ज़दा ना हो। तो वो उसके पास गया और खेमे में दाखिल हुआ तो उसने एक कंबल से उसे ढांप दिया। तब ससीरा ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। तो उसने दूध की एक छोटी मशक खोली और उसे पिलाया और फिर उसे ढांप दिया। फिर उसने उससे कहा कि तू खेमा के दरवाज़ा पर खड़ी रह, और अगर कोई आए और तुझसे पूछे कि यहाँ कोई है तो कहना कि कोई नहीं। तब हाबर की बीवी याएल ने खेमा की एक मेख ली और मंगोरी हाथ में पकड़ी और आस्था से उसके पास जाकर मेख उसकी कनपट्टी में ठोंक दी, यहाँ तक कि वो जमीन पर जा धंसी, क्योंकि वो सोता था। और वो उसके घुटनों के दरमियान मतशाज होकर बेबस पीछे गिर पड़ा और मर गया। और देखो, जब बर्राक ससीरा के ताकब में आया तो याएल उसके इस्तकबाल को बाहर निकली और उससे कहा, आ और मैं तुझे वो आदमी जिसे तू ढूंढता है दिखाऊंगी। तब वो अंदर गया और देखा कि ससीरा मरा पड़ा है और मेख उसकी कानपट्टी में है। चनाचा खुदावंद ने उस दिन किनान के बादशाह याबीन को बनी इसराइल के आगे मगलूब किया, और बनी इसराइल की ताकत बढ़ती गई और उनका हाथ किनान के बादशाह याबीन पर भारी हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने उसे नबूद कर दिया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।